پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کتنا طاقتور ہے، سرد جنگ کا دور ہو یا دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ، پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کا عالمی امور میں بہت اہم کردار رہتا ہے۔ ایسے میں جب امریکہ اور پاکستان کے مفاد ایک ہو جاتے ہیں تو دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اور جب مفادات ٹکرانے لگتے ہیں پاکستان پر امریکہ پابندیاں لگا دیتا ہے اور پاکستان امریکہ سے تعاون کم کرنے لگتا ہے۔ پاکستان کی عالمی سیاست میں کیا اہمیت ہے اور 21 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ ملک کتنا طاقتور ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا زبردست جغرافیہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایشیا میں واقع ہے، جو تیزی سے عالمی سیاست معیشت کا مرکز محور بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے مشرق اور شمال میں دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک بھارت اور چین ہیں۔ چین کو افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارت کے لیے اور بھارت کو مغرب میں ویسٹ ایشیا تک ٹریڈ روٹس کے لیے پاکستان سے بہتر راستہ میسر نہیں ہے، جبکہ شمال مغرب میں واقع افغانستان کو سمندر تک رسائی کے لیے بھی پاکستان کا ساتھ چاہیے۔ مستقبل کے منظر نامے میں ایشیا کا یہ خطہ اتنا اہم ہے کہ امریکہ بھی 9/11 کے بعد سے افغانستان میں مستقل ڈیرے ڈال چکا ہے۔ دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج ہے، جس کی تعداد 6,20,000 ہے۔ عالمی رینکنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی 11ویں سب سے طاقتور فوج مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 23ویں نمبر پر ہے۔ پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے اندرونی نیٹ ورک کو 10 سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہی چیلنج شام، لیبیا، یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا، لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہوئے۔ اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور 70 ملکوں کا فوجی اتحاد 17 سال میں بھی مسلح گروہ کو شکست نہیں دے سکا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان دنیا کے ان طاقتور ملک میں شامل ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کا لڑاکا طیارے، آبدوزے، جنگی بحری جہاز اور سیٹلائٹس بھی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا، نوجوان آبادی کے لحاظ سے 5واں اور رقبے کے لحاظ سے 35واں بڑا ملک ہے۔ معاشی میدان میں دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کی 24ویں اور GDP کے لحاظ سے 41ویں بڑی اکانومی ہے، یعنی پاکستان کی مالی صورتحال دنیا کے 150 ملک سے بہتر ہے۔ پاکستان کے شہریوں کی سالانہ اوسط انکم $1629 ہے، جو کہ بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے۔ عالمی معاشی اداروں کے مطابق پاکستان 2030 تک دنیا کی 20ویں بڑی معاشی طاقت بننے کی طرف جا رہا ہے، جبکہ 2050 تک اٹلی اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور امن کا تسلسل برقرار رہے۔ پاکستانی معیشت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا زیادہ انحصار زراعت کے شعبے پر ہے۔ زیادہ پانی اور زرخیز زمین ہونے کے باوجود پاکستان کی زرعی پیداوار عالمی معیار سے کم ہے، جس کی بڑی بنیادی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا ہے۔ پاکستانی اپنی زراعت اور صنعت میں جدت لائے تو اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کو 3 عالمی طاقتوں چین، روس اور ترکی کے قریب تر دیکھا جاتا ہے، جبکہ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ سے پاکستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ سی پیک کے باعث پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ممالک تجارتی مقاصد کے لیے پاکستان کا رخ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی کمزوری اس کے ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان سے خراب تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مستحکم جمہوریت بھی پاکستان کی ترکی کے راستے میں پریشان کن رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار یہاں بڑی سرمایہ کاری کرتے ہوئے ذرا محتاط ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پاکستان ایک بہت بڑے جغرافیے اور آبادی والے ملک کے درمیان قائم ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے، جس کی قوت کا بڑا حصہ اس کی بڑی آبادی، اہم جغرافیے، طاقتور فوج اور چین کے ساتھ تعلقات سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔